کی باتوں سے مایوس ہو گئے ہو؟ اللہ کی وعدوں پر کیا تمہیں یقین نہیں؟ اللہ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو شک میں مبتلا ہے، اور در حقیقت میں توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، کہہ دو میری ان بندوں سے جو نا امید ہوئے بیٹھے ہیں، ڈرو نہیں اور نہ غم کرو، میں تمہیں بچانے آ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں میں دور لگتا ہوں، میں قریب ہی ہوں اور میں پکارنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جو ہار گئے ہیں، میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں۔ اور کہہ دو میرے ان بندوں سے جن کو لگتا ہے کہ ان کے آنسو رائے گا یعنی بیکار چلے گئے، میں کچھ بھی بھولنے والا نہیں ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہوں۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں لگتا ہے میں خفا ہوں، نہ تو میں نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ ہی میں تم سے ناراض ہوا ہوں۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جو تنہا ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اور اللہ فرماتے ہیں، کہہ دو میرے ان بندوں سے کہ دنیا کے کہے پر یقین نہ رکھو، میں وعدہ خلافی نہیں کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ پل میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے پہ قادر ہے۔ اس لیے اگر تمہاری دعائیں قبول ہونے میں وقت لگ رہا ہے تو کبھی نا امید ہو کے دعائیں مانگنا چھوڑنا مت۔ کیا پتہ اگلی گھڑی اللہ نے قبولیت کے لیے تمہاری دعائیں چن لی ہو، اور کیا پتہ تمہیں آخر میں وہی مل جائے جو تم مانگ رہے ہو، صرف اس لیے کہ تم نے صبر کیا اور اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑا۔ ہر آزمائش کے پیچھے اللہ کی کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ ہر امتحان سے گزر کر اللہ کوئی سبق دے رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں ہمیں بڑی بربادی سے بچا رہی ہے۔ کوئی غلط قدم اٹھانے سے، کوئی غلط فیصلہ کرنے سے۔ قبولیت کا انتظار ہمیں صبر سکھا رہا ہے۔ جلد بازی میں کوئی غلط انتخاب سے بچا رہا ہے، ہمیں اللہ کے قریب لے جا رہا ہے۔ ہمارا کمزور تعلق اللہ سے مضبوط کر رہا ہے۔ مشکلیں اپنوں کی حقیقت سے واقف کرا رہی ہے۔ واحد ہے، آسرا ہے، بتا رہی ہے۔ ہم تو لوگوں سے ہو کر لوگوں تک ہی رہ جاتے اگر ہم ان مرحلوں سے نہ گزرتے۔ ہم تو ساری زندگی انہیں راضی کرنے میں، ان سے منتیں کرنے میں لگا دیتے، اور ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ دینے والی یہ نہیں ہے بلکہ ہم سب کو دینے والا اللہ ہے، اور اس کے طرف سے انکار نہیں ہوتی ہے، اور ہماری تاریکی سے حالات نہیں بدلتے۔ اللہ انہیں اپنے مطابق بدلتا، اور ہماری طریقے سے حالات نہیں بدلتے ہیں۔ اللہ انہیں اپنے مطابق بدلتا ہے، جیسا ہم سوچتے ہیں چیزیں اس سے بہت مختلف ہوتی ہے، پر اللہ کے فضل سے آخر میں ہمارے حق میں ہوتی ہے۔ اللہ جب تمہاری دعا کو قبول کرے گا، اس دن سب سے زیادہ خوش تم ہوگے، اور تمہیں ایسا لگے گا جیسے کہ تمہیں کوئی درد اپنی زندگی میں دیکھا ہی نہیں۔ اس لیے جب بھی تم ہمت ہارنے لگو تو بس یہ یاد رکھنا کہ اللہ تمہاری دعاؤں کو بہت جلد قبول کرے گا،
اور تم اکیلے نہیں ہو، اللہ کے موت سے بہت قریب ہے۔ کچھ تو ہے جو اللہ یہاں تک لے آیا ہے تمہارا، کوئی تو اجل ہوگا جس کے لیے اتنے درد سے گزارا ہے تمہیں۔ اللہ چاہتا تو تمہیں مکمل نا امید کر دیتا، کیوں پھر اس نے یقین کی پہیلی میں الجھا رکھا ہے تمہیں؟ ہر کسی کو نہیں ملتا موقع جائے نماز تک آنے کا، کوئی تو وجہ ہے جو اس نے ان سجدوں کے لیے چنا ہے تمہیں، پھر کیوں لیتے ہو تم؟ اس نے تو سارے زمانے سے جڑا رکھا ہے تمہیں، وہ دیر کرتا ہے جب اسے بے حد پسند آ جائے، کسی کی آواز وہ توفیق دے رہا ہے، یعنی اسے منانا آ گیا ہے تمہیں۔ اللہ نے لکھ دیا ہے تمہاری چاہ کو ہی سلا تمہارا، یوں ہی تھوڑی نہ دعاؤں میں صبر کرنا آ گیا ہے تمہیں، یقیناً کوئی بڑا معجزہ ہے تمہارے لیے، اسی لیے اس نے اب تک انتظار سے تھکنے نہیں دیا ہے تمہیں۔ کن لازم ہو جاتا ہے، بس یقین رکھو اس ذات پر۔